ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ابھی ہم لاہور میں پیش آنے والے انتہائی دل خراش واقعے کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. 2 روز پہلے لاہور کی حدود تھانہ ملت پارک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے 2 کمسن بھائیوں کی پرستار موت کا یہ واقعہ تھا. 5 سالہ ارتضیٰ اور 3 سالہ راحیل لاپتہ ہوئے، جس کے بعد ان کی لاشیں جو تھیں وہ آٹے کے ڈرم سے برآمد ہوئیں، جس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار کے ان کی لاشوں کو ڈرم میں رکھا گیا، یا بچے جو تھے وہ کھیلنے کے دوران ڈرم میں چھپے اور اس کے بعد پھر باہر نہ نکل پائے. سو اس وجہ سے یہ موت واقعہ ہوئی. سو پولیس انویسٹیگیشنز ابھی تک کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا حقائق ابھی تک سامنے آئے ہیں، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ شاہد رضوی صاحب شو کا حصہ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، ابھی تک پولیس جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشنز میں کیا معلوم کر سکی ہے؟ رحمت، سنڈے کا یہ واقعہ ہے کہ سنڈے کو یہ گھر کے اندر سے 2 بھائیوں کی لاشیں، ایک آٹے کا کنستر ہے اس کے اندر سے ملی. یہ ایک بڑا ہی چھوٹا سا کنستر ہے جس کے اندر تقریباً 10 سے 15 کلو آٹا آتا ہے، اور اس میں یہ 2 بھائی جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں کہ جیسے بڑی مسخ شدہ ہو چکی تھیں، اور یہ ان کے والد نے 2 روز قبل اس ڈیڈ باڈیز ملنے سے 2 روز پہلے ان کے اغوا کا بھی مقدمہ درج کروایا تھا ملت پارک میں کہ اس کے جو بچے ہیں راحیل اور یہ جو ہے دوسرا ہے ارتضیٰ، اس کو جو ہے کسی نے اغوا کر لیا. پولیس نے اس کی تحقیقات شروع کی مختلف پہلوؤں پر. جو گھر کے باہر یا قریبی کوئی تمام CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے جن کو دیکھا گیا، ان CCTV کیمروں میں پولیس کو یہ دونوں بچے کہیں نظر نہیں آئے. جب یہ اس اتوار کے روز صبح کے وقت اس گھر کے اندر سے تفن کی بدبو پھیلی تو اہل خانہ نے جب یہ آٹے کی وہ کھولی جا کے پیٹی، اس میں سے 2 بھائیوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ نکلی. اس کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی، دیگر فرانزک ٹیمیں جو ہیں وہ ماہرین وہاں پر آئے. انہوں نے جو موقع سے تمام تر شواہد اکٹھے کیے، 2 ڈیڈ باڈیز نکالیں. ڈیڈ باڈیز دونوں خراب ہو چکی تھیں کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں، گرمیوں میں کوئی بھی چیز اگر باہر رکھی جائے تو وہ خراب ہو جاتی. اب وہ دونوں اس پیٹی کے اندر ایسے پیک تھے جیسے یا تو کسی نے ان کو زبردستی اس پیٹی کے اندر ڈال کے اوپر سے زبردستی وہ بند کیا ہے، یا کھیلتے ہوئے چھپتے ہوئے بچے دونوں بھائی اس کے اندر چلے گئے اور وہ اچانک سے اوپر سے اس کا ڈھکنا بند ہوا اور وہ لاک لگ گیا. اب یہ پولیس کہتی ہے کہ ابھی تک اس کی گتھی سلجھ نہیں سکی، چونکہ جو بچوں کا باپ ہے ساجد، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک وہاں مقامی کو پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے، اور اس کے یہ 2 ہی بچے تھے جو دونوں فوت ہو گئے ہیں. اب پولیس کو ابھی تک اس کی پوسٹ مارٹم جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ بھی نہیں ملی. جو فرانزک رپورٹ ہے اس میں آنے کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے. اس کے نمونے جو ہیں پولیس نے بھجوائے ہیں یہ فرانزک سائنس ایجنسی کو. جب وہ رپورٹ بھی آئے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا بچوں کو زہر دیا گیا یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی جنسی ٹارچر کر کے یا گلا دبا کے یا کوئی اور وجہ بنی موت کی. تو وہ تمام طرح اچھا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جس گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس گھر میں رہتا کون کون ہے؟ بچوں کی والدہ اس وقت کہاں پر تھی جب بچے، آبویسلی جب ہمارے گھروں میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ بچے اچھا یہاں پہ کھیل رہے ہیں، گھر کتنا ہوتا ہے، مطلب کتنا بڑا ہو جائے گا وہ گھر. سو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں پر والدہ یا گھر میں کوئی اور بڑا کہاں تھے سارے اس ٹائم؟ اکیلے توڑی کھیل رہے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی. یہ جو پیٹی تھی آٹے کی، یہ ایک سائیڈ والا کمرہ تھا، وہاں پڑی تھی جہاں مطلب جس کو سٹور روم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے. ایک چیز کمرے کے اندر پڑی ہو، سامنے آنکھوں کے پڑی ہو، تو اس پہ دھیان فوری طور پہ جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں پڑی ہے، اس کو دیکھا جائے یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائیڈ والا ایک کمرہ تھا اس کے اندر پڑی تھی جہاں ان اہل خانہ کا جانا کم تھا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ بچے گھر میں کھیل رہے تھے تو گھر میں کوئی بڑا ان کا والد یا والدہ نہیں تھے، وہ باہر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ان کے بچے کہاں چلے گئے ہیں. اب گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کوئی چیز وہ جیسے پیٹی بند رکھی ہے اس سے بچوں کا میرا خیال ہے کہ دم گھٹ گیا ہوگا. اور اسی وقت لیکن ایک بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو، 5 سال اور 3 سال کے بچوں کو کون ماں باپ ہے جو اکیلا کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جاتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بچے بہت یعنی اگر آپ خاتون کے در تھی بچوں کی والدہ اس ٹائم، یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر نہیں تھے، کسی عزیز کی طرف گئے تھے. اس کی ماں، چونکہ باپ جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی گھر بچے ہیں، ہم 5 سال اور 3 سال کے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں گھر؟ یہ ہر
گھر کی ایک اپنی اپنی ریت روایت ہے کہ وہ بچوں کو کوئی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن نارملی آپ یہاں تو کسی کے ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں نا بچے. آپ ٹھیک کر کے کہہ رہی ہیں کہ کسی کے ہینڈ اوور کر کے جانا چاہیے یا ساتھ لے کے جانا چاہیے، لیکن یہ اب اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا، یہ 2 بچے تھے اور وہ کھیل رہے. اس فلور میں یہ فیملی تھی، یہ 2 بچے ہی تھے اس گھر میں کہتے ہیں. تو یہی زیادہ تر چانسز ہیں کہ یہ ان کو جو ہے کھیلتے ہوئے، جو پولیس نے بھی ابتدائی طور پر جو نتیجہ اخذ کیا ہے نا کہ یہ کھیلتے ہوئے شاید اس آٹے کی کنستر میں چھپے ہیں اور وہ اوپر سے اس کا ڈھکنا اچانک بند ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اندر دونوں بھائی رہ گئے اور باہر نہیں نکل سکے. لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ایک چھوٹی سی پیٹی ہے، اس کے اندر جس طرح ان کو بند کیا گیا ہے یا ان کی لاشیں جیسے نکلی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کسی نے زبردستی ان دونوں کو جو ہے اس پیٹی میں ڈالا ہے اور ڈال کے اوپر سے ڈھکنا جو ہے بند کیا ہے. اب پولیس نے جو وہاں سے شواہد اکٹھے کیے ہیں یا جو فنگر پرنٹس ماہرین وہاں آئے تھے انہوں نے فنگر پرنٹس لیے ہیں. اب وہ فنگر پرنٹس میچ کریں گے گھر کے لوگوں سے یا ادھر ادھر اپنے ریکارڈ میں بھی دیکھیں گے کہ کس کے فنگر پرنٹس ہیں. اگر تو وہ چونکہ آٹے کی پیٹی ہے گھر والوں کا تو اس پہ ہاتھ لگتے ہی ہوں گے، لیکن جب تحقیقات مزید کی جائیں گی، اس کو پولیس اگر قتل کے پہلو پہ بھی تحقیق کرے گی، مختلف لوگوں کو اگر شامل تفتیش کرے گی، اس کے فیملی ممبرز ہی ہیں، چاہے والد ہے، والدہ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے قریبی، اگر پولیس اس کو شامل تفتیش کر کے اس پہ قتل کے پہلو پہ سامنے لائے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز نظر آئے کہ ان دونوں بچوں کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا قتل کی نیت سے. گھر کے آپ نے کہا اس پورشن میں یہ فیملی رہتی تھی، لیکن ویسے کوئی نچلے پورشن پر یا اس سے اوپر والے پورشن پر اس وقت گھر میں کون تھا اور کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا یا اوور آل ابھی اس کیس میں کس کس کو انویسٹیگیشنز میں شامل کیا گیا؟ یہ جو ہے کل تو ان بچوں کی تدفین ہوئی ہے. اچھا تدفین ہو گئی ہے. میری بات ہوئی تھی جب کل بھی متعلقہ ڈویژن کے ایس پی ہیں ان سے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ابھی نہیں، 1-2 دن مزید لگیں گے. تو جیسے ہی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئے گی اس پہ بھی دیکھا جائے گا کیا ان بچوں کے گلے پہ کوئی نشان ہے، کوئی پھندے کا یا کوئی رسی کا یا دوپٹہ یا کسی نے ہاتھ سے دبایا. چونکہ چھوٹے بچے ہیں، 3 سال اور 5 سال کی عمر ہے، تو اس پہ اگر ذرا سا بھی کوئی زور سے ہاتھ سے دبائے یا رسی تو اس کا فوراً نشان آ جاتا ہے کہ اس کو کسی نے گلا دبا کے مارا ہے. تو یہ ابتدائی جو تحقیقات ہیں پولیس ابھی تک کر رہی ہے، لیکن ان کو کوئی ابھی ایسا کلو نہیں ملا کہ اس سے پتہ لگے کہ یہ قتل کیا گیا. کیونکہ اچھا ویسے ابھی یہ ایک تازہ انسیڈنٹ ہے، ڈیڈ باڈیز انہوں نے کل ان کی تدفین کی ہے. پولیس اس وجہ سے بھی ان کو نہیں ابھی گھر والوں کو چھیڑ رہی کہ وہ کوئی ریئیکٹ کریں کہ جی ہمیں قاتل بنا دیا ہے. کافی سارے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا بندہ ہوتا ہے نا اندر والا، وہی قاتل نکلتا ہے. پولیس جب اس کو تحقیقات کرتی ہے، مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کرتی ہے، تو بالآخر پولیس کو کوئی نہ کوئی لیکن یہ جو فیملی ہے اس کا اپنا سوشو اکنامک سٹیٹس کیسا ہے؟ یعنی کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں یا عام سے لوگ ہیں؟ والد کیا کرتا ہے؟ اس کا روزگار کیسا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں بھی تو میٹر کرتی ہیں نا. بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہوتے. میں ماضی میں بھی ایسے کیسز دیکھے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو خود ہی مار دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ دیکھیں اس کا والد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پراپرٹی ڈیلر ہے، ادھری مقامی کو پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے. کیونکہ بڑے پیمانے پہ اگر پراپرٹی ڈیلر ہو تو اس کی انکم آف سورس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جو لوکلی لیول پہ گلی محلے کی پراپرٹی ڈیل کر رہا ہے وہ کبھی دہاڑی لگ گئی کبھی نہ لگی. تو اس طرح کا میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا اس کا اور کوئی روزگار سورس آف انکم اتنا کوئی مضبوط نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اس کو بھی پولیس شاید دیکھے گی کہ شاید والی بات ہے، ایسے ہم اس کو کہیں کہ جی ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے یہ اکنامک تحقیق ہونی ہے نا تو تمام پہلوؤں سے بالکل ایسی ہے. میں وہی تو بھی بتا رہا ہوں کہ ابھی انیشیل سٹیج ہے، کل تدفین ہوئی ہے. پولیس ابھی ان کو نہیں چھیڑ رہی گھر والوں کو کہ ان کو شامل تفتیش کرے، ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تھے، آپ کے بچے کدھر گئے تھے، کون کون اس گھر میں رہتا ہے، کون آتا ہے، کس کا آنا جانا زیادہ ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا، 1 دن اور 2 دن اور پولیس کسی نہ کسی کو شامل تفتیش کرے گی، چاہے وہ والد ہو والدہ ہو، ان کو سامنے لائے گی، بات کرے گی، پوچھے گی کہ ہاں جی آپ اس وقت کہاں تھے، کیوں بچوں کو ساتھ نہیں لے گئے. جب پولیس کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹھوس شواہد یا کلو ملے گا تو اس کے بعد وہ نتیجہ اخذ کرے گی. لیکن ابھی تو یہ ڈیسائیڈ واقعی ہونا باقی ہے کہ کیا یہ قتل تھا یا یہ بچے کھیلتے ہوئے ڈرم کے اندر جا کر چھپے اور ڈرم کا جو ڈھکن تھا وہ بند ہو گیا. ابھی اس کے لیے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار ہے جو کہ انشاءاللہ 1-2 روز میں سامنے آ جائے گی.
اور پھر ہم بھی اپنے لاہور رنگ کے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ انتہائی دل خراش افسوسناک واقعہ, اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو اتنے چھوٹے بچوں کو تو نارملی گھر چھوڑا نہیں جاتا اور نہ چھوڑنا بنتا ہے. لیکن اب یہ حقائق کیا ہیں, یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن جیسے جیسے آگے بڑھیں گی تبھی سامنے آ سکیں گے. تھینک یو سو مچ. شاہد رضوی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے, اور آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا یہ بتانے کے لیے ایسٹرو پامسٹ اینڈ اسٹرالوجر علی زیدی اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ علی زیدی صاحب. اور بس اب آپ اوور ٹو یو بتانا شروع ہو جائیں کہ مختلف زوڈک سائنز اور آج کا دن کیسا گزرے گا. لیٹس اسٹارٹ فرام ایریز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کرتے ہیں جی پہلے برج سے. جو برج حمل والے وہ افراد جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسری جگہ جاتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ جن کو سفر اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں, یا جو اپنے شہر سے دور کام کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے بہترین مواقع ہوں گے اور آج کا دن ان کے لیے بڑا بہترین رہے گا. تاہم جو اس سے علاوہ دیگر کاروبار والے ہیں ان کو اتار چڑھاؤ ان کے کاروبار میں رہے گا, اور پارٹنرشپ وغیرہ جو لوگ کام کرتے ہیں پارٹنرشپ میں وہ فی الحال بہتر طور پر منافع حاصل نہیں کر سکیں گے. جو ٹورس خواتین ہیں ان کے لیے مواقع ہوں گے, مصروفیت ان کی زیادہ رہے گی. منگنی شادی کا اگر وہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے رشتہ کی تلاش کے حوالے سے بھی ان کا آج کا دن بہترین رہے گا, اور سفر آج کے دن ان کو پیش آ سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے برج جیمنائی کی. برج جیمنائی والوں کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے, دوست مالی تعاون کریں گے, اور ان افراد کے لیے یہ دن بہترین ہے جو قانونی اداروں میں کام کرتے ہیں یا قانونی اداروں سے کوئی بھی متعلق جو کوئی شعبہ ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ بہترین ہو سکتا ہے. اور ان کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ان کے جو خفیہ دشمن ہیں وہ خدا نخواستہ کوئی منصوبہ ان کے خلاف بنا سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے برج کینسر کی. برج کینسر والے وہ افراد جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں, سماجی کارکن ہیں یا سیاستدان ہیں, ان کے لیے مواقع ہوں گے. خصوصاً خواتین کے لیے, وہ خواتین جو میک اپ آرٹسٹ ہیں یا آرٹ کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہوگا. لیکن تاہم جو پراپرٹی کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے حالات تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں, اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا اور اتار چڑھاؤ والی صورتحال ان کو پیش آئے گی. اور اب ہم بات کریں گے برج ورگو کی. برج ورگو والے تبدیلی آ سکتی ہے ان کے, اور ازواجی تعلقات ان کے فی الحال متاثر ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے آج کا دن بہترین رہے گا جو کوئی شعبہ بولنے کے حوالے سے اختیار کیے ہوئے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لیکچرار ہیں یا اینکر ہیں, یا کچھ بھی بولنے کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے آج کا دن بڑا بہترین ہو سکتا ہے. اور تبدیلیاں کچھ ان کو پیش آئیں گی اور مواقع بھی ان کو ملتے رہیں گے. اب ہم بات کریں گے برج میزان کی. برج میزان والے ملازمت پیشہ افراد پریشر میں رہیں گے, اور ازواجی تعلقات بھی ان کے تھوڑے بہت ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. لیکن جو سفر میں رہتے ہیں جو لوگ, ان کے لیے بہترین ہے, یا اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے دور کسی جگہ پر کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جا کر دوسری جگہ جاب کرتے ہیں, تو ان کے لیے آج کے دن مواقع ہو سکتے ہیں. منگنی شادی کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے ان کا آج کا دن بہترین ہے. اب ہم بات کریں گے برج اسکارپیو کی. برج اسکارپیو والوں کی صورتحال واضح نہیں ہے. اندرون ملک سفر پیش آئیں گے, اور ممکن ہے کہ اگر آج کے دن اگر بیرون ملک سفر کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کریں تو وہ بھی بہترین ہوگا. پراپرٹی کی خرید و فروخت آج کے دن ان کو بہترین منافع دے سکے گی, اور رشتہ کی تلاش کے حوالے سے بھی آج کے دن کوئی منگنی شادی یا محبت کا پیغام بھیج سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے برج قوس کی. برج قوس والوں کو کوئی قانونی پیچیدگی آج پیش آ سکتی ہے, لیکن ان افراد کے لیے دن بہترین رہے گا جو قانونی اداروں میں کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی وابستہ ہیں, اور ان کی کوئی تھوڑی بہت تبدیلی پیش آ سکتی ہے, اور کوئی ان کی امیدیں خواہشات بہتر پوری ہو سکتی ہیں, کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا جو لوگ حصہ ہیں وہ بہتر طور پر آج کے دن منافع حاصل کر سکیں گے. اب ہم بات کریں گے کیپریکون کی. کیپریکون والے تھوڑے بہت آج کے دن ڈسٹرب نظر آتے ہیں, اور تھوڑی بہت ان کو مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی یا سٹریس آ سکتا ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کو آ سکتا ہے جو جاب کرتے ہیں. جن لوگوں کے اپنے بزنس ہیں وہ بہترین رہیں گے, اور پارٹنرشپ کے ان کو مواقع ملتے رہیں گے, اور
इनकी उम्मीदें बढ़ आएंगी और बोलने के हवाले से जो लोग शोबे अख्तियार किए हुए हैं उनका आज के दिन वो रिलैक्स रहेंगे और उनको आज के दिन कोई मौका मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू वालों की। बुर्ज दिल्लू वाले जो लोग आर्ट का शोबा अख्तियार किए हुए हैं या मेकिंग के शोबे से किसी के यानी कि किसी चीज को बनाने या किसी चीज को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो लोग शोबे अख्तियार किए हुए हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा। अज़वाजी ताल्लुकात भी इनके बेहतर सही। रहेंगे और अगर मंगनी शादी के हवाले से ये कोई भी पैगाम भेजना चाहते हैं तो उस मंगनी शादी के हवाले से कोई पैगाम भेजना है तो उनके लिए भी ये आज का दिन बेहतरीन रहेगा। मुलाजमत में तरक्की होने के इम्कानात है। अब हम बात करेंगे आखिरी बुर्ज की, बुर्ज पाइसेस। बुर्ज पाइसेस। पाइसेस वाले वो अफराद जो हाँ जी पाइसेस, वो जो सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि आज के दिन वो अपने अल्फाजों में तकरीर में बड़ी एहतियात करें और अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना आज के दिन फ़ायदा होगा। उम्मीदें इनकी बढ़ आएंगी और खूबसूरती के हवाले से जो लोग काम करते हैं उनके लिए तरक्की है या कोई उनके लिए कोई बेहतर सही, तौर पर आज बिल्कुल के दिन ठीक। मौका मिल सकता है और सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से भी आज का दिन बेहतरीन है। यानी पाइसेस का भी आज का दिन जो है वो बेहतर गुजर सकता है। थैंक यू सो मच एस्ट्रोलॉजर अली जैदी, इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा थे और मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रहे थे कि कैसा गुजरेगा आज का दिन। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, शॉर्ट ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं सो इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड जिससे मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज़ जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, विच इज़ कॉल्ड द ऑरा ऑफ एनी पर्सनालिटी। और आजकल, पहले ज़माने में तो ऑरा का किसी को पता ही नहीं होता था, बट आजकल इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, लोगों को इसकी अवेयरनेस आने लगी है। और स्पेशली जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको लेकर, ऑरा को लेकर या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को लेकर या पावर ऑफ बिलीफ को लेकर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इससे जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्चुअली ट्रीट किया जाता है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम किसी के भी फाइनेंसेस की बात करते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, सो इनको बेहतर करने में भी किसी के ऑरा का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। लेकिन बाज़ लोगों का कहा जाता है कि ऑरा वीक है। वो वीक क्यों होता है? हमने अपना ऑरा मजबूत किस तरह से करना है, सेहत को, रिश्तों को मजबूत किस तरह से बनाना है, अपने फाइनेंसेस को किस अंदाज में हम बेहतर कर सकते हैं, अपनी अपीयरेंस को ऑरा के ज़रिए किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एनर्जी हीलर एंड ऑरा एक्सपर्ट एजाज अहमद खान साहब इस वक्त शो का हिस्सा हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमने बहुत दफ़ा ऑरा पर बात की है और बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर से जो मुख्तलिफ एनर्जीज रिलीज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑरा। बट एक स्ट्रॉन्ग ऑरा और एक अगर हम कह लें वीक ऑरा, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि फ़लाँ का ऑरा बहुत मजबूत है और फ़लाँ का ऑरा थोड़ा वीक है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बहुत शुक्रिया आपका रहमा। और ये बड़ा अच्छा और बड़ा मुफस्सल मज़मून है और इसके ऊपर हमें काम करना भी चाहिए। पहले तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ऑरा है कि आज से जब मैंने शुरू किया ये काम तकरीबन दहाइयाँ गुजर गई, तो उस वक्त तो लोग अजीब से समझते थे। मैं उनको कहता था कि उस वक्त हम दुनिया में तकरीबन 2 लोग ही थे जो ऑरा को रिपेयर भी कर सकते थे और अभी भी तो इसमें नई जिद्दत आ गई। अल्लाह ने शुक्र अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस माशरे में, हमारे माशरे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ हैं, आप बहुत चीज़ों के पीछे भागते हैं। इंटरनेट का दौर है, आप जब किसी एक टॉपिक को इंटरनेट पे डालते हैं तो आपके पास सैकड़ों उसकी रेमेडीज़ आ जाती हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर आप सबको भी छोड़ देते हैं। देखिए, ऑरा पे हमारी बात तो सबको पता है कि ऑरा क्या होता है। आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है बॉडी की, फिर वो आपकी बॉडी उसको एक शील्ड की तरह आपके इर्द गिर्द रखती है। आपको लोगों को जब मिलते हैं आप तो वो 10% से 15% आपकी अपीयरेंस से मुतासिर होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। बाकी 90% आपकी एनर्जी उनके पैनियल ग्लैंड सिस्टम को बताती है कि ये बंदा कैसा है। हज़ारों लोगों में से आप 1 या 2 लोग चुनते हैं दोस्ती के लिए या बात करने के लिए, क्योंकि आप उनकी शक्लें उसे या कपड़ों से या उनकी ड्रेसिंग से नहीं फ़र्क पड़ता। एनर्जी कनेक्ट कर हर बंदे का ऑटोमेटिकली तौर पे पैनियल ग्लैंड सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो कभी कभी हम भी उनकी रिकॉर्डिंग में मुस्बत चले जाते हैं जो हमारा ऑरा मजबूत होता है, और अगर कमज़ोर हो तो फिर हमसे कहीं कतराते हैं, हमारे साथ इससे रिलेशनशिप बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं।
آپ کا سوال یہ ہے کہ اورا کیوں متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو بھی اگر ہمیشہ دھیمی آنچ پہ رکھیں گے تو وہ تو کبھی نہ کبھی پگھلے گا، جلے گا، ابلے گا. اسی طرح ہمارے اندر کا جو موسم ہے، ہمارے اندر کی پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی اورا کو یا بڑھاتی ہے یا اس کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے. So it is somehow linked to our thinking, positive یا negative. اور وہ الٹیمیٹلی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہمارا اورا مضبوط کرے گی، نیگیٹو تھنکنگ ہوگی تو ہمارا اورا ویک ہوگا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں آپ کی صرف اورا کی نہیں، آپ کی ہر چیز کا جو تعلق ہے وہ آپ کی تھنکنگ سے ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل دی اللہ کی ہے اور صحت دی اللہ کی ہے، مگر نیت اور سوچ آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں. آپ جب کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ یونیورس کو، اور اسی سوچ نے کچھ نہ کچھ بن کے آپ کے پاس آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پہ جیسے گمان کرو گے میں ویسے ہو جایا کروں گا. تو وہ گمان کیا ہے؟ گمان بھی تو خیال ہے، ایک سوچ ہے نا، ایک نیت ہے، ایک ڈیزائر ہے. تو کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں، ابھی میں پاکستان آتا ہوں یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا. وہاں پہ اب کلرن کیمرے آ گئے ہیں، وہ اورے سے تصویر کھینچتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ، یہ اورا کوئی چیز ہے. جب آپ اورے کو دیکھیں گے، ان پہ بلیو کریں گے تو اس کے میکینک کو مانیں گے نا. Can we see our aura? یس Seriously, ڈیفینیٹلی. how? ایک کیمرہ ہے، مغرب والوں کی مہربانی کہ انہوں وہی نا ریسرچ تو زیادہ ادھر ہو رہی ہے، ہم لیٹ ہیں. میں نے تو بڑا شور مچایا ہوا تھا بڑے عرصے سے. آپ دیکھیں تو سارے لوگ کہتے ہیں ہم بور ہو گئے جی اورا سے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کا مین امیون سسٹم ہے، آپ کی جلد اچھی نہیں رہے گی، آپ کے بال خراب ہو جائیں گے، آپ کی پرسنالٹی میں وہ چام ہی نہیں رہے گا. کوئی بندہ آئے گا، وہ آپ کسی چیز کوئی اب مثال کے طور پہ کوئی سیلز مین ہے، وہ جاتا ہے کہ بندے کے پاس بڑے اچھے کپڑے شپڑے پہن کے بات کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی انرجی اس کو فیسینیٹ نہیں کر رہی اگلے بندے کو، وہ اسے وہ پروڈکٹ نہیں خریدے گا یا بات بھی نہیں کرے گا. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے نیگیٹو وائبس یا نیگیٹو انرجیز مل رہی ہیں اور ہم اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں اگر آپ اورے کو کمزور کرنے کا جو سب سے پہلا وہ ہے کہ آپ سیلف پیٹی فیل کریں، ہر اپنی کمزوری کا، اپنی خامی کا کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اپنے آپ کو بیچارہ فیل کرنا شروع کر دیں. یہ تو ایک اتنا برا ایلیمنٹ ہے نا کہ جو آپ کے اورا کو اندر سے اتنا بند کرتا ہے. باہر سے جو ایول آئی ہے جس سے نظر سے ہم کہتے ہیں، وہ اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اورا بروک ہو جاتا ہے. آپ کی انرجی کریٹ ہوتی ہے نا باڈی کے اندر، وہ اورے کے اندر آتی ہے تو آپ اس ببل میں بڑا خوش فیل کرتے ہیں، بڑا پاورفل فیل کرتے ہیں. مگر اگر آپ کا اورا بروکن ہو گیا تو ساری انرجی ڈرین ہو جائے گی. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے اورا کو مضبوط کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 بائی دا پازیٹیو تھنکنگ اینڈ واٹ ایلس؟ دیکھیں آپ نیچر آپ کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بات اگر ہم کوئی افریقنس کو، امریکنس کو، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں پہ سمجھائے تو ان کو بڑی مشکل سے اس زون میں رہنا پڑتا ہے. آپ ان کو نیچر کا نام بتاتے ہیں، آپ کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں، کس دن میں ویسے اورا ہیل ہو جاتا ہے. آپ کے بال اگر گر رہے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسکن کی ایجنگ بھی آپ کی 6-7 سال سے ہیلنگ کے فرق پڑ جاتا ہے ہیلنگ سے. مگر یہاں پہ تو آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے پاس اللہ ہے، اللہ سے بڑی دنیا میں کیا چیز ہے. اور انہوں نے آپ کو 99 چابیاں دے دی ہیں اور ہر ایک نام کی الگ سے الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ جس نام سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کروڑوں میں، مگر ہمارے لیے تو انہوں نے 99 نام دے دیے نا. اللہ تعالیٰ کے ایک نام میں ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک پروفائل ہے. آپ اس کو رحمان سے بلائے تو رحمان والی پروفائل پہ آ جائیں گے وہ آپ کے لیے. اگر آپ ان کو خبیروں کہیں تو علم والے میں آ جائیں گے، مجیدوں کہیں، آپ اللہ کے اس کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں. آپ کو پریسائزلی وہ چابیاں چاہیے ہوتی ہیں پازیٹیو ہونے کے لیے. دیکھیں وہ چابی کہاں سے آئے گی؟ چابی آپ کے اندر سے آئے گی. آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام لینا ہے اور اس کی صفت اپنے اوپر طاری کرنی ہے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں. دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو سیکرٹ ہے نا، وہ ہے گریٹیٹیوڈ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر گزار ہوگا نا، نہ اس کے اوپر کوئی بیماری آئے گی، نہ اس کے اوپر تھکن آئے گی، نہ اس کے اوپر کوئی نکاہت آئے گی. پازیٹیو تھنکنگ، گریٹیٹیوڈ اینڈ واٹ ایلس؟ کوئکلی بتائیے، پھر بریک پر جانا ہے. پھر ویک کیسے ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. دیکھیں جی، پازیٹیو تھنکنگ، گریٹیٹیوڈ اور کہیں نہ کہیں صبر، آپ کا پیشنس، مائنڈ فلنس اس میں کتنی ضروری ہے؟ پریزنٹ مومنٹ میں خود کو رکھنا. پریزنٹ مومنٹ میں تو دیکھیے آپ نہ پاسٹ میں رہ سکتے ہیں، وہ گزر گیا، بند کر دیں. آگے جان کی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی اتنی چیزیں اچھی بنائی ہیں تو آگے بھی تو آپ نے تو پریزنٹ میں ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ سے چاہتا ہی نہیں کہ پچھلے کا غم کریں، آنے کی فکر کریں. آپ پریزنٹ میں رہیں گے تو جئیں گے، نہیں تو آپ اپنی زندگی کو اس طرح رگڑتے ہوئے چلے جائیں گے. دوسری ایک بات دیکھیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایزی ہو کر بات کریں. مجھے اب کہا گیا کہ ہم نے بریک نہیں لینی، اس لیے آپ ایزی ہو کے بات کریں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اورا از یور ونگز.
आइदर यू फ्लाई विद इट और आइदर यू क्रूज, आप उसके साथ रेंगेंगे ज़मीन पे। ठीक है। औरा ही आपके विंग्स है, औरा आपकी शख्सियत को लोगों की नज़र में अहम बनाती है, औरा आपकी पर्सनालिटी को ठीक करती है, औरा आपको तमाम जो वो मखलूक़ें जो हमें नज़र नहीं आती, जो हमारे साथ इस प्लैनेट अर्थ पे रहती हैं, उनकी भी कोई फ्रिक्वेंसी है ना, उससे बचाती है। अगर आपका औरा थोड़ा सा भी ब्रोक हो या कहीं पे से टूटा कटा पटा हो, तो क्या होता है कि आपकी जो चैनलाइज सिस्टम एक एनर्जी बनाते हैं जिसमें हकीकी है, एक जिसमें मिसाली है, जिसको पुराने ज़माने में हालाको और मुख्तलिफ नाम से चल रहा हो रहा है। ये नहीं कि ये बिल्कुल कोई नई चीज़ किसी ने इन्वेंट की है, मगर उसको रिपेयर करना तो मैं तब बताऊंगा ना जब उनको पता भी चलेगा कि देयर इज समथिंग लाइक। लेकिन हम खुद से अपना ऑरा किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ग्रैटिट्यूड, सब्र करना, और इन चीज़ों से हैं। और एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपना ऑरा जो है वो मजबूत कर सकते हैं। इन्हीं का ही अगर हम ऑपोजिट ले लें, उन्हीं चीज़ों से, यानी आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल होंगे, या तो फ्यूचर का सोचेंगे या माजी में रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर आपका ऑरा जो है, या नेगेटिव सोचेंगे, वीक होना शुरू हो जाएगा। राइट, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखिए, कहना बहुत आसान है, ठीक है, कि मैं ये कल से ये करूँगा जी, मैं ये करूँगा। आप एक बात बताएं मुझे कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो क्या आप उसको सोचने से दूर कर सकते हैं? आपके पास रास्ता है, शुरू यहाँ से हुए थे, ग्रेटिट्यूड का और सब्र का। तीसरा देखिए, अल्लाह ताला एक चाबी है, जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र उस तरह अदा करता है जिस तरह मेरा अल्लाह ताला चाहता है कि वो अदा करे। ये नहीं कि हम अंदर से मिन करें, कोई पूछे क्या हाल है जी, बड़ा आपको ग्रेटिट्यूड, आप इस कुर्सी पे बैठी हैं तो आपको बैठते उन लोगों का एहसास होना चाहिए जिनके पास कुर्सी नहीं है। अगर आप पंखा ऑन करते हैं तो आप अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें, लाखों लोग जो है ना बगैर पंखे के। अगर आप शावर ऑन करते हैं और गर्म पानी आता है तो आपको उस बंदे का पूरा दर्द महसूस होना चाहिए जो लकड़ियाँ काट के लाता है, पानी भी 2 मील से लेके आता है, उसको गर्म करता है, चादरें लगाता है, फिर उनके लिए एक इवेंट है गर्म पानी से नहाना। तो वो आपको, जब आप अपने शॉवर को ऑन करते हैं और पानी आने तक, तो आपको उस बंदे की दर्द की तकलीफ होनी चाहिए। हर चीज का शुक्र अदा करना जो अल्लाह ने या कुदरत ने आपको नवाजी है। हेल्थ पर आ जाते हैं, हेल्थ किस तरह से बेहतर की जा सकती है, या कोई भी इंसान किसी एलिमेंट से गुजर रहा है, किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, तो वो अपना ऑरा किस तरह से ठीक कर सकता है? देखिए, आपका माइंड ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो आप इस माइंड में लाएंगे ना, वो एक वक्त के बाद बॉडी को ट्रांसफर जरूर करेगा, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव। आपकी बॉडी बनी है ब्लड के लिए, पानी के लिए, इनटेक के लिए, आपके फूड की। मगर अगर आप स्ट्रेस इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी से, तो उसके पास तो उसको वो बॉडी में जगह ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे उसको लेके जाएगी आपकी बॉडी, आपके माइंड ने तो इंजेक्ट कर दिया बॉडी को, तो उसको निकालेंगे कैसे? वो तो आपकी बॉडी में कभी डायबिटीज़ की शक्ल में, कभी एंजाइटी की शक्ल में, कभी पेन्स की शक्ल में, कभी थायराइड्स की शक्ल में, कुछ चीज़ें बनती रहेंगी। उसका ये कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को किसी भी हवाले से, उसके बड़े आसान तरीके हैं। अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे उतना यकीन है जितना कि होना चाहिए, फिर तो आपको स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को अपनी लाइफ से आप निकाल तो नहीं सकते ना, वो तो अल्लाह है, तो फिर उसको पूरा तरह दाखिल कर लो, फिर बिलीव हिम, फिर फेथ ऑन हिम कि ये जो कुछ है। मैंने अगर सबसे सेहत को किस तरह से बेहतर करना, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो आपको पूरी तरह हील करना शुरू कर दे। अगर आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है तो आपकी बॉडी हील दोबारा हो सकती है। उसके लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, आपने नेचर की तरफ जाना है। आपने सबसे पहले काम करना है कि आपने दुख और तकलीफ नाम की चीज़ को बिल्कुल भूल जाना है। आपने हर चीज़ में खूबसूरती का पहलू देखना है। हम मक्खी नहीं है कि हम सिर्फ घर पे जाके बैठे। ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ें हमारे साथ बुरी होती हैं, मगर करोड़ों चीज़ें अच्छी भी तो हो रही है। आपने उन हज़ारों, या हज़ारों भी नहीं है, 1, 2, 10 ही होती हैं, चलो वो हज़ारों तो हमने बुरे कर दिए। आपके पास आपकी महरूमियाँ 4 या 5 चीज़ों की होती हैं। बाकी जो अल्लाह ताला ने करोड़ों चीज़ें आपको दी हैं, उनका हम शुक्र नहीं अदा करते, उनकी वैल्यू भी नहीं होती जब तक वो छीन ना लेता है हमसे। तो हमने हर उस चीज़ का बड़े दिल से शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने दिया। और आप जितने पॉजिटिव होते जाएंगे, आपकी बॉडी हील होती जाएगी। फिर ऑरा रिपेयर के बाद जिस तरह हम रिपेयर करते हैं, उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं। मैक्सिमम 21 दिन में आप बाहर आ जाते हैं। 3 दिन से 4 दिन आप सेहत बेहतर हो जाती है। अल्टीमेटली रिश्तों की मजबूती किस तरह से मुमकिन है? देखिए, आपकी बॉडी का अखराज 7 एनर्जी का अखराज करती है। उसमें मुख्तलिफ चैनल्स है। एक फाइनेंस का है, मोहब्बत का है, थर्ड आई लोगों को पहचानने की, अल्लाह ताला से
ताल्लुक है, क्राउन है, ये तब आप ये तमाम एनर्जी को बाहर निकालते हैं अपने प्लानिंग ग्लैंड सिस्टम से और आप उसको इंजेक्ट करते हैं यूनिवर्स को, तो वो चीज़ अब गली बन आपके पास वापस इसको आती है। आसान लफ्जों में बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए आपके अंदर 7 एनर्जी सिस्टम अल्लाह ताला ने बना दिया और वो हर एनर्जी सिस्टम का अपना एक काम है ठीक है। आपके लिए। कोई मैनेजमेंट के लिए है, कोई फाइनेंस के लिए है। अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो गया या आपने उसको तोड़ दिया या आपको नज़र लग गई तो वो एनर्जी वहाँ से बाहर जाके हो जाएगी, आप उसको प्रिसाइजली उस चैनल पर नहीं भेज सकेंगे जहाँ से उसने आपको वापस आना। तो जैसे ही आपका ऑरा रिपेयर होता है या आपको 1-2 एनर्जी चाहिए होती है तो आप इंजेक्ट हो सकती है। किसी भी इंसान के अंदर पानी के आधे गिलास में आप जो चाहें एनर्जी, अगर आप हीलर हैं तो आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। 2-3 दफ़ा वो पीता उसका ऑटोमेटिकली वो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, आपका ऑरा जो ब्रोकन था वो रिपेयर हो जाता है और आपकी ज़िंदगी दोबारा स्मूथ पे हो जाती है। जो एनर्जी आप दुनिया को देंगे ना उसने आपके पास वापस आना है। पॉजिटिविटी दे दें, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी दे तो आपके लिए हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि हम रिश्तों को भी जितनी पॉजिटिविटी देंगे वही चीज़ें हमारे पास लौट कर आएंगी। देखिए आप रिश्तों को आपकी मोहब्बत उन तक पहुंचेगी तो वो ओवरफ्लो आपके पास वापस आएगा ना। कैसे पहुंचेगी? आपके अंदर एक सिस्टम मेरे अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, उसको हार्ट चक्रा कहते हैं। आगा करीम का रंग है, ग्रीन कलर का होता है वो। अगर वो बढ़ जाए ना ग्रीन आपका, आप यकीन करें आपसे लोग वो वहाँ से भी प्यार करते हैं जिनको, और आपके अंदर सबसे बड़ी बात है माफ करने। कैसे इसको बढ़ाना है ना, फिर तरीका हमें बताएं। एक तो आपने ये कह दिया ना, यानी कुछ तो बेसिक चीजें आपने बता दी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, रब की रजा में राजी रहना। सर उसको रिपेयर करना पड़ता है। आपकी गाड़ी अगर खराब हो जाए, सब अल्लाह ताला ने हमारे जैसे लोगों की ड्यूटी लगाई है। अगर इतनी दूर से हम आते हैं, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ हर दफ़ा कि इस मिट्टी का कर्ज है हम पे। बाकी मुल्क वाले बाकी मुल्क में हम जाते हैं, वो उनके खर्चे पे जाते हैं, वो बड़ा एहतमाम करते हैं। यहाँ पे हम खुद अपने बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को छोड़ के आते हैं कि यार जो हमारा हिस्सा है उस मुआशरे में डालें। देखिए मुआशरा एक शख्स से नहीं बन सकता। मुआशरा हमेशा जो है ना आपने अपने हिस्से का कर्ज अदा करना है जो आपके ऊपर वाजिब है। तो मैं तो यहाँ पे जब भी आता हूँ और 6 महीने साल के बाद सिर्फ इसीलिए कि अगर जिनको हीलिंग का शौक़ है उनको मैं बता सकूँ, उनको बाकी मिथ से बाहर निकल सके। चीज़ें बड़ी साइंटिफिक हैं। देखिए अल्लाह ताला का जो है ना वो सिस्टम बड़ा ही जदीद है, वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी सोच में हमारा अल्लाह या उसके सिस्टम आ जाता तो वो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो उसने हमें। अच्छा हमारे पास आखिरी 1.5 मिनट रह गया, मैं चाहूँगी क्विकली आप बता दें कि कोई अल्लाह ताला का नाम, कोई कुरानी आयत ऐसी है या कोई भी दुआ ऐसी है इस्लाम में जिससे हम अपना ऑरा मजबूत कर सकते हैं? देखिए हर प्रिसाइजली आपके एक तो आपके नाम की भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। फिर आपकी पर्सनालिटी का, हर बंदे का तो एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। किसी का ऑरा ईवल आइडेंटिटी से, नज़र से हम कहते हैं उसे टूटा, तो उसके लिए तो या हफीज़ो आप बिल्कुल पढ़ते रहे और इतना ना पढ़ें कि मुशक्क़त बनाएं। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुशक्क़त के लिए ना पैदा किया ना वो थोड़ा पढ़े लेकिन दिल से यहाँ से आपको यहाँ से आपकी आवाज़ आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप नेचर के साथ टाइम ज़्यादा गुजारें। देखिए जितने भी गैजेट्स हैं वो डाइवर्जन है नेचर की, और नेचर क्या है? अल्लाह ताला की बनाई हुई वो चीज़ें जिसमें प्योरिटी है। और जितना हम नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना अल्टीमेटली हमारा ऑरा मजबूत होगा, हमारे दिमाग मजबूत और ऑरा मजबूत होगा तो हमारे ज़िंदगी का हर पहलू जो है हमारी ज़िंदगी का वो संवरता जाएगा, वो निखरता जाएगा। वो भले हमारी सेहत से जुड़ा हो, हमारे रिश्तों से जुड़ा हो, हमारे फाइनेंसेस को लेकर जुड़ा हो। सो यस, इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को या ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एजाज साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।